محترم ناظرین، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت اور آسانی سے پہنچ سکے۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ہماری کاوش ہے حاتم طائی کی سخاوت کے بارے میں۔ دوستو، حاتم کی بیوی نے اپنے شوہر کی سخاوت کے بارے میں بتایا کہ ایک مرتبہ شدید قحط پڑ رہا تھا۔ کھانے کے لیے انسانوں کو روٹی اور جانوروں کو چارہ نہیں مل رہا تھا۔ ہمارے سب جانور ہلاک ہو گئے۔ ایک رات ہم سب بھوکے سوئے۔ ہمارے بچے بھوکے پیٹ ہونے کی وجہ سے رو رہے تھے۔ حاتم نے اپنے بیٹے کو بہلانا شروع کیا۔ میں نے اپنی بیٹی کو بہلانا شروع کر دیا تاکہ یہ دونوں سو جائیں۔ چنانچہ میں نے ظاہر کیا کہ میں سو گئی ہوں، حالانکہ میں سوئی نہیں تھی، کیونکہ مجھے حاتم کی حالت پر رحم آ رہا تھا۔ حاتم کو میرے سونے کا یقین ہو گیا۔ حاتم خیمہ میں پڑا دور دور تک غور سے دیکھ رہا تھا کہ اچانک اسے ایک سایہ قریب آتا دکھائی دیا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ ایک عورت تھی جو یہ کہہ رہی تھی کہ اے صفانہ کے باپ، میں روتے اور بلکتے بچوں کو چھوڑ کر آئی ہوں، میری کچھ مدد کرو۔ حاتم نے کہا، جاؤ ان بچوں کو یہاں لے آؤ، میں انہیں پیٹ بھر کر کھلاؤں گا۔ وہ عورت بچوں کو لینے کے لیے چلی گئی۔ میں نے اٹھ کر حاتم کو کہا کہ یہ تو نے کیا کہا؟ ہمارے تو اپنے بچے بھوک سے بھلکتے ہوئے سوئے ہیں۔ لیکن اس نے میری بات سنی انسنی کر دی۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور اپنے گھوڑے کو جا کر ذبح کیا، اس کے گوشت کو بھونا اور اس عورت سے کہا کہ اپنے بچوں کو خوب کھلاؤ اور خود بھی کھاؤ۔ پھر مجھ سے کہا کہ تم بھی اپنے بچوں کو جگا لے آؤ اور انہیں پیٹ بھر کے کھلاؤ۔ حاتم نے کہا، باخدا یہ نہایت ذلت اور کمینگی ہے کہ تم لوگ کھاؤ اور میرے قبیلے کے لوگوں کو بھوکا سونے دو۔ چنانچہ اس نے قبیلہ کے ہر گھر میں جا کر ان کو اپنے ہاں کھانے کی دعوت دی اور کہا کہ جہاں آگ جل رہی ہے وہاں تشریف لائیں اور میری ضیافت میں شریک ہو کر میری عزت افزائی کریں۔ قبیلے کے سب لوگ آئے اور خوب پیٹ بھر کر کھایا۔ جب سب لوگ کھا رہے تھے، حاتم اپنی چادر سے اپنا منہ ڈھانپ کر ایک گوشے میں بیٹھ گیا۔ تمام لوگوں نے خوب سیر ہو کر کھایا، لیکن حاتم جیسا بھوکا تھا ویسے ہی بھوکا رہا اور اس نے ایک لقمہ بھی اپنے منہ میں نہ ڈالا۔ دوستو، اسی طرح حاتم طائی سے کسی نے پوچھا، کیا دنیا میں آپ سے بڑھ کر بھی کوئی شخص دل کا دھنی ہوگا؟ اس نے کہا، ہاں، ایک دن میرے ہاں 40 اونٹ ذبح کیے گئے اور ہر واقف و ناواقف کے لیے اجازت تھی کہ وہ آئے اور کھائے۔ اسی دن مجھے کسی ضرورت سے جنگل میں جانے کا اتفاق ہوا تو میں نے ایک بڈھے کو پیٹھ پر لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے دیکھا اور کہا، اے بڑے میاں، تم حاتم طائی کی دعوت میں کیوں نہیں جاتے؟ آج اس کے دسترخواں پر ایک مخلوق جمع ہے۔ تو اس نے کہا، جو خود کما سکتا ہے حاتم طائی کا محتاج کیوں ہو؟ انصاف یہ ہے کہ ہمت میں وہ بڑا مجھ سے بہت بڑا ہوا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو حاتم طائی پر مبنی یہ قصہ پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ویڈیو کی آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت پہنچ سکے۔ دوستو، میں ملوں گا آپ کو کل ایک اور نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔